فاصلہ نہیں گھٹتا دو گھڑی کی قربت میں، چار پل کی چاہت میں لوگ لوگ رہتے ہیں، قافلہ نہیں بنتا۔ فاصلہ گھٹتا ہی نہیں، بھلے قربت جتنے وقت کی بھی ہو۔ قربت کیا ہوتی ہے؟ کیا قربت یہ جاننے کا نام ہے کہ مجھے کیا کھانا پسند ہے، یا یہ جاننے کا نام ہے کہ میں کب کب سوتا جاگتا ہوں، یا یہ کہ مجھے کون سا رنگ پسند ہے، مجھے صحافت کا شوق ہے یا سیاحت کا؟ یہ فاصلے سے باہر کی بات ہے۔ فاصلے کم کبھی نہیں ہوتے، نہ محبت میں نہ ہی کڑواہٹ میں۔ تعلق کے ذائقے خود کی جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں، اور فاصلے خود کی جگہ پہ، اور ہم خود کی جگہ پہ منجمد۔ کہانی کو فلسفہ بنانا ہو تو اور بات ہے، مسئلہ بنانا ہو تو اور، لکھنا لکھانا ہو تو اور۔ زندگی کہانی نہیں ہے، زندگی وہ شے ہے جس کا حساب دینا ہوگا، اور دیتے رہتے بھی ہیں ہم ہر لمحہ جب تک سانس چلتی ہے۔ جمع کرتے ہیں وہ چاہتے اور عبور کرتے ہیں وہ فاصلے جو ان سانسوں کے بعد اس کے حضور ملیں گے انشاءاللہ۔ فاصلہ اور زندگی اور قربت الگ الگ مقامات ہیں۔ ذہن میں قربت اور بات ہے، اللہ سے قربت، دین سے فاصلہ، دین سے قربت، اللہ سے فاصلہ، کسی کو فرق نہیں پڑتا مگر کہ سوچنے کے مقام پہ۔ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں، تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تمہیں بہت سے مفت مشورے دینے ہیں، یہاں تک تو سب ٹھیک ہے۔ اب آتی ہے اصل باری، نبھانے کی، دل و جان سے۔ وہ ہے موقع پر مددگار ہونا، موجود ہونا، لمحہ کی مناسبت سے۔ کیا ہم کسی کے لیے، کسی ایک کے بھی لیے موجود ہوتے ہیں کہ اس کے لیے صرف اس ہی کے ہو کے اس کے وقت پہ موجود ہوں، جیسا کہ موجود ہونے کا حق ہے؟ یہ حق میرا ہے اس پہ، اس کا ہے مجھ پہ، جیسا کہ قربت کا مطلب ہے، جیسا کہ ماننے، جاننے اور محسوس ہونے کا حق ہے۔ حقوق کی ادائیگی ہی محبت ہے۔ احساس، قربت اور محبت ہی مجھے موجودگی دیتا ہے، وجود دیتا ہے، پہچان کراتا ہے۔ مجھ سے کسی کے کرنے کا کیا ہے، مجھ سے کسی کو کرنے کا کیا ہے؟ جب نہیں ہوتے تو قربت کیسی؟ مجھ سے میری، تیری، تجھ سے تیری، میری، خود کی۔ قریب رہنا، قریب ہونا، قربت محسوس کرنا یا چاہنا، سب الگ الگ ہیں۔ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں کسی کسی میں کبھی کبھی، مگر ہم حساس نہ ہوں تو باطن تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب باطن سے دور تو قربت سے دور، اور دوری کا احساس کس کو ہے؟ نہ ہی کوئی یہ حساسیت سیکھتا ہے اور نہ ہی سیکھنا چاہتا ہے، حالانکہ سب اندر ہی ہے، بس دھیان ڈالنا ہے خود کے گریبان میں، خود کی آگہی میں۔ بات تو صاف ہے، جو سیکھے گا نہیں سکھائے گا کیسے؟ اب چاہے کسی کے ساتھ گھڑیاں گزارو یا گھنٹے، یا زندگی، کچھ ہونے والا نہیں۔ ہم کو عجیب عادت ہے بٹ بٹ کے جینے کی، کسی کے ساتھ دل سے ہونے کی، کسی کے ساتھ دماغ سے، اور کسی کے ساتھ وقت میں بندھنے کی۔ ایسی زندگی کی عادی کو کوئی کیا سکھائے گا؟ اور کوئی جیالہ ہی ہوگا جو خود کو یکجا کرے گا اور اسی مقام پہ جیے گا، چار پل کی چاہت میں۔ اس چاہت سے ہم اس قدر کے خوش ہیں کہ ہم اس سے نہ ہی آگے دیکھتے ہیں نہ پیچھے، نہ ہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا فائدہ۔ چاہت کوئی مذاق تھوڑے ہی نہ ہے۔ ہم چاہنے لگتے ہیں اور چاہت بڑھتی رہتی ہے۔ ایک دن چاہت رک جاتی ہے اور ہم سوچنے لگتے ہیں، وہاں سے فل سپیڈ سے محبت گھٹنے لگ جاتی ہے۔ ہم کو اس گھٹنے بڑھنے کا معلوم تو نہیں پڑتا، ہاں دم ضرور گھٹنے لگتا ہے۔ اس بڑھنے گھٹنے میں ہم دل سے تو قریب نہیں رہتے، کبھی کبھی سمجھ نہیں پاتے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہاں خود کو خواہ مخواہ دل سے دوری کا کہہ نہیں پاتے، مگر ظاہر میں پاس سمجھتے ہیں۔ دھوکے میں رہتے ہیں، متعلقین کو بھی خود کو بھی دھوکے میں رکھتے ہیں۔ گزری بنیاد کو دل و دماغ نے تو خیر آباد کہہ دیا، مگر ہم ظاہر میں ماننے کو تیار نہیں۔ خاندان ہو یا دوست، جس کے پیچھے ایک مرتبہ لگے ہی رہتے ہیں، دھوکہ خود کو بھی ان کو بھی۔ گروہ بنانا ہی کیوں ہے؟ پہلے خود پہ کام کرو، پھر بندے اکٹھے کرو۔ مجھے تو لگتا ہے اگر آج کی زندگی میں خود پہ کام شروع کیا جائے تو اتنا وقت لگے گا کہ گروہ بنانے کا وقت ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہم ہر لحاظ سے زندگی سے بہت دور آ چکے ہیں، اور احساس کے بغیر جو احساس کرے گا، محبت کرے گا، قربت کا، لوگوں کا، وہ پیدائش سے قریب ہوگا تو اور بات ہے۔ اس کے پاس وقت ہے گروہ بندی کا، اوروں کے بارے میں سوچنے کا، اوروں کو قریب کرنے کا۔ ہم تو خود کے قریب ہونے کا ہی سوچنے ہی نہیں چلے ابھی۔